بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر لیا ہے مجیب الرحمان جامی صاحب نے بھی۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ پیناما کیس میں وزیر اعظم نے استثناء مانگا یا نہیں؟ مخدوم علی خان کہتے ہیں آرٹیکل 248 کے تحت استثناء نہیں مانگا، صرف وہی حق مانگ رہے ہیں جو آرٹیکل 66 کے تحت تمام اراکین پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ کیا وزیر اعظم تقریر پر نااہل ہو سکتے ہیں؟ کیا پارلیمان میں تقریر کو بطور شہادت پیش کیا جا سکتا ہے؟ آرٹیکل 66 اور 248 کی کہانی ہے کیا؟ دیکھیے ممتاز قانون دانوں کا نقطہ نظر۔ وزیر اعظم کے اپنے اور بچوں کے بیانات مختلف ہیں۔ جدہ فیکٹری ملکیت پر بتایا جائے والد اور بیٹے میں سچا کون ہے؟ پارلیمنٹ کی کارروائی کو شواہد بنانے کے عدالتی حوالے موجود ہیں۔ پیناما کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ استثناء کے پیچھے چھپنے کا مطلب ہے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا گیا، منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ باہر گیا، کپتان کا دعویٰ۔ وزیر اعظم گناہ گار نہیں تو استثناء کیوں مانگ رہے ہیں؟ نواز شریف کو استثناء دینا ہے تو پہلے یوسف رضا گیلانی کی سزا ختم کی جائے، اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا مطالبہ۔ میں اور بلاول بھٹو دونوں جائیں گے۔ آصف علی زرداری نے ضمنی انتخاب لڑنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا، اب صرف بلاول ہی میدان میں اتریں گے۔ پہلے پارلیمنٹ میں آنے کا اعلان کیا، اب چال ٹال دی، لیکن کیوں؟ مشاورت اعلان سے پہلے کیوں نہ کی گئی؟ تو شامی صاحب، آج جو پیناما کیس کی سماعت کے دوران دو بنیادی معاملات کھل کر سامنے آئے، ان میں ایک تو آرٹیکل 66 اور آرٹیکل 248 کا ذکر ہے، جس کا ذکر مخدوم علی خان صاحب نے جو وزیر اعظم کے وکیل ہیں انہوں نے تفصیلاً کیا، اور دوسرا کچھ ریمارکس ہیں معزز جج صاحبان کے جس میں وزیر اعظم اور ان کے بچوں کے بیانات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تیسری اہم بات جو سب سے ہے وہ ویلتھ ٹیکس کے حوالے سے جو وزیر اعظم کے وکیل نے آج نقطہ نظر اختیار کیا ہے، اس کی کچھ تفصیلات ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ ویلتھ ٹیکس قانون تو اپنی موت آپ مر چکا، لہٰذا اس کے تحت تو کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھی اہم بات یہ ہے شامی صاحب کہ آج ہم نے ملک کے انتہائی ممتاز قانون دانوں کو اپنے پروگرام میں زحمت دے رکھی ہے، جن کا نقطہ نظر ان معاملات کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ذرا یہ دیکھ لیجئے آپ بھی اور ناظرین کہ آج سماعت کے حوالے سے کیا کہنا تھا حکومتی نمائندگان کا۔ استثناء مانگنے میں اور اس کی نشاندہی کرنے میں بہت فرق ہے۔ نشاندہی کی گئی مگر مانگا نہیں گیا۔ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف نے کسی قسم کی کورٹ سے استثناء مانگی نہیں ہے، اور اگر مانگنی ہوتی تو اس کیس کی ایڈمیسیبلٹی اور مینٹینیبلٹی کو چیلنج کرتے، لیکن پرائم منسٹر نے خود سپریم کورٹ کو کہا کہ اس کیس کو سنا جائے۔ استثناء کس نے مانگی ہے؟ وہ سڑک کے اس طرف الیکشن کمیشن میں انکنڈیشنل معافی مانگی اور کہا کہ میں نے جو کہا کہ ادارے تعصب پھیلاتے ہیں میں غلط تھا۔ اور پھر شامی صاحب کپتان بھی بولے، ظاہر سی بات ہے آج تو خواجہ آصف اور خواجہ سار رفیق بھی تھے، بڑی دھواندار تقریریں کی جس کا دھواں خان صاحب کو دکھائی بھی دیا، لیکن انہوں نے استثناء کے معاملے پر کیا کہا ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے لگے ہاتھوں۔ کیونکہ سچ تو ایک ہوتا ہے، اگر یہ اسمبلی کے اب ہمیں کہہ رہے ہیں استثناء کے پیچھے چھپ رہے ہیں، پریولیج کے پیچھے چھپ رہے ہیں اسمبلی کی سٹیٹمنٹ، اس کا مطلب جھوٹ بولا تھا۔ ساری موٹو گینگ کو اور ان وزیروں کو پتہ ہے کہ نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سارے میڈیا کو پتہ ہے، ساری قوم کو پتہ ہے، نون لیگ کو پتہ ہے کہ جھوٹ۔
اور شامی صاحب اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ استثناء کا معاملہ ان پہنچا تو جناب پہلے تو آپ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی جو سزا تھی وہ ختم کریں، پھر نواز شریف صاحب کے استثناء کی بات کریں گے. تو یہ ہے اب تک کی پروسیڈنگ. خاصا دلچسپ نہیں ہوگی صورتحال شامی صاحب؟ نہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف جب کارروائی کی گئی تو انہوں نے اس وقت یہ مقدمہ نہیں اپنا پیش کیا کہ مجھے استثناء حاصل ہے اور میرے خلاف کسی قسم کی فوجداری یا دیوانی کارروائی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ میں وزیر اعظم ہوں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ موقف اختیار نہیں کیا انہوں نے. اور جب نواز شریف صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا تھا، جسٹس شہزاد علی شاہ صاحب نے دیا، اس وقت ان کے وکیل ایس ایم ظفر صاحب تھے، اس میں بھی استثناء نہیں مانگا تھا وزیر اعظم نے، اور سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو طلب کیا تھا اور وہ حاضر ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا بیان بھی دیا تھا. تو یہ استثناء جو ہے تو وہ کسی بھی وزیر اعظم نے نہیں مانگا. اور اب نواز شریف صاحب کے جو وکیل یعنی ترجمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استثناء کا ذکر کر رہے ہیں لیکن اسے مانگ نہیں رہے. وہ 248 کے تحت وزیر اعظم کے خلاف کوئی دیوانی یا فوجداری کارروائی نہیں کی جا سکتی جب تک وہ وزیر اعظم رہے. اور جہاں تک وہ استثناء ہے جو آرٹیکل 66 کے تحت ہے، وہ یہ ہے کہ عدالت میں قومی اسمبلی کی کارروائی زیر بحث نہیں لائی جا سکتی. تو یہ دو مختلف نقطے ہیں. لیکن بہرحال اس مخدوم علی خان نے ان پر خاصی تفصیل سے بحث کی ہے اور وکیلوں کو اپنے قانونی نقطے جو ہیں ان پہ بحث کرنی ہوتی ہے کیونکہ فیصلے کا دار و مدار اس پر ہے. تو سیاستدان جو ہیں وہ پھر اپنی دنیا میں رہتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ذرا آج آپ نے کہا نا علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ، جی ہاں علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل، سابق صدر سپریم کورٹ بار ممتاز قانون دان جناب علی ظفر صاحب بھی موجود ہیں اور ان کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے آج ان کے والد جو ہیں وہ بھی بہت بڑے قانون دان ہیں، ایس ایم ظفر صاحب. ان کو بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہم ان سے بھی بات کریں گے. تو علی ظفر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. بالکل. اور میں خیال ویلتھ ٹیکس کا معاملہ پھر گفتگو کے بیچ میں لے آتے ہیں کیونکہ دانیال عزیز صاحب نے تفصیل سے اس پہ بات کی ہے. وہ حوالہ پھر بعد میں ناظرین کو دکھا دیں ہم. چلیے وہ اب اگر آپ نے وہ بعد میں بات کر لیجئے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. میں تو سمجھا تھا کہ بات آپ نے ختم کر دی. نہیں ابھی وہ باقی ہے کہانی. علی صاحب یہ السلام علیکم جی علی ظفر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی علی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو استثناء کی بحث ہے آپ اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ سپریم کورٹ میں جو گفتگو ہو رہی ہے، جو دلائل ہو رہے ہیں، یہ جو آرٹیکل 184 کا دائرہ ہے اس سے کوئی بات بہت آگے نہیں نکل گئی کیا؟ دیکھیں جی، میرے مطابق یہ جو بڑی اچھی درسی بحث ہے آئین کی ان شکوں کے بارے میں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کا جو کیس سماعت کر رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ تعلق نہیں اس بحث کا. اور اس کی وجہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، وجہ بیان کرتا ہوں کہ پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آرٹیکل 248 اور 66 کہتا کیا ہے. بالکل وہی جاننا چاہ رہے ہیں. آرٹیکل جو 248 ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب اب پرائم منسٹر ہوں اور اگر وہ کوئی کام کریں تو اس کام کے بارے میں عدالت ان سے سوال نہیں پوچھ سکتی. لیکن جو اس وقت کیس سماعت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا 1992 میں پرائم منسٹر صاحب نے کوئی کرپشن یا منی لانڈرنگ تو نہیں کی. اس کا اس وقت کی پرائم منسٹرشپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے اس آرٹیکل آئین کا، امیونٹی کا، پریویلیج کا کوئی کسی طرح کا کنیکشن اس کیس سے نہیں بنتا. اب آ گیا دوسرا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ آئین میں اگر کوئی پارلیمنٹیرین اپنی سپیچ کرے پارلیمنٹ کے سامنے جا کے تو آئین میں ان کو اس سپیچ کے بارے میں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا. لیکن یہ آئین کا کوئی آرٹیکل نہیں کہتا، نہ 66 نہ کوئی اور آرٹیکل، کہ وہ جو بیان ہے اس بیان کو عدالت دیکھ سکتی ہے کہ نہیں دیکھ سکتی. کیونکہ اس وقت جو کیس سماعت کر رہی ہے سپریم کورٹ اس میں یہ بحث آئی ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے بیان دیا پارلیمنٹ میں
اور جو انہوں نے صفائی پیش کی سپریم کورٹ میں اس میں بہت ساری کانٹرڈکشن ہے, اس میں بہت سارا گیپس ہیں, اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کوئی بھی عدالت سول کورٹ بھی اس بیان کو دیکھ سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ ہاں پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا, ادھر صفائی میں یہ بیان دے رہے ہیں, تو ان میں سے کون سا سچ ہے. یہ سپریم کورٹ نہیں کر پارلیمنٹ کے بیان پہ ان کو سزا دے, لیکن یہ ضرور دیکھ سکتی ہے کہ کیا وہ بیان ان کا کانٹرڈکٹ تو نہیں کر رہا انہوں نے جو صفائی یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پارلیمان میں تقریر کو بطور شہادت تو پیش کیا جا سکتا ہے, لیکن اس بنیاد پر ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا. اس بنیاد پہ ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا یا ان کے خلاف کوئی اور کاروائی نہیں کی جا سکتی. اس کا ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں سمپل تاکہ ایکسپلین ہو جائے کہ سپوزنگ ایک پارلیمنٹیرین آ کے کہتا ہے کہ جناب علی ظفر صاحب آپ تو بہت برے وکیل تھے یا بڑے برے وکیل ہیں, تو میں ان کے خلاف یہ ایکشن کوئی نہیں لے سکتا کیونکہ انہوں نے جو بیان دیا بے شک انہوں نے میری ریپوٹیشن خراب کی, لیکن میں ایکشن نہیں لے سکتا کیونکہ یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ وہ جو بیان دے رہے ہیں پارلیمنٹ میں اس کی امیونٹی ہے. چلیں آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا علی صاحب, مجھے آپ کو یہاں پر روکنا ہوگا, بڑی اہم بات ہے. آپ دیگر ممالک کا حوالہ بھی دے رہے ہیں اور دیگر ممالک کے مختلف کیسز کی سائٹیشن بھی آج معزز جج صاحبان کے روبرو پیش کی گئی. یہ سب اور شامی صاحب کا نقطہ نظر ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجیب الرحمان شامی صاحب بھی ساتھ ہی ہمارے موجود ہیں. شامی صاحب آپ کے لیے بھی اور بیرسٹر صاحب آپ کے لیے بھی سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں, اس سے بعد آپ اپنی جو بات بریک سے پہلے ادھوری رہ گی اسے مکمل کیجئے گا کہ اگر یہ استثناء مان لیا جائے کہ نون لیگ کے وکیل جو ہیں, وزیر اعظم کے وکیل جو ہیں وہ نہیں مانگ رہے, تو پھر یہ بحث کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ پلیز اپنی بات جاری رکھیے گا اس کے بعد. جی, تو میں بتا رہا تھا کہ بہت سارے آئین ہیں, بہت سارے قوانین ہیں دنیا میں جہاں اس قسم کا پریویلیج یا دیا گیا ہے ممبرز آف پارلیمنٹ کو تاکہ وہ ایک ڈیبیٹ کر سکیں اوپنلی اور بحث کر سکیں اور سپیچ کر سکیں اور بات کر سکیں پارلیمان میں. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جب ایک پرائم منسٹر صاحب کے خلاف ایک کاروائی چل رہی ہو جس کے اندر آرٹیکل 184(3) میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ کوئی کرپشن یا منی لانڈرنگ تو نہیں ہوئی, اور وہ بھی 1992 کے قصے اور 2000 کے قصے اور 2006 کے قصے اور کہانیوں کی بات ہو رہی ہو, تو پھر یہ پریویلیج والی بحث کرنا, جس طرح میں نے کہا کہ ایکیڈیمک بحث تو بڑی اچھی ہے, یہ بڑی اچھی ایک درس ہے آئین کے آرٹیکلز میں, لیکن یہ بحث کرنے کا مقصد مجھے بھی سمجھ نہیں آیا, سوائے اس کے کہ اگر آپ نے کرنی ہے کوئی, آپ نے کلیم کرنی ہے امیونٹی, تو پھر آپ کھل کے بات کریں کہ جی یہ امیونٹی ہم کلیم کرنا چاہتے ہیں اور یہ آرٹیکل ہے اور یہ اس کی ریلیونسی ہے. یہ بھی کہنا کہ میں اس پہ ریلائے نہیں کر رہا اس کا تعلق نہیں ہے, اور یہ بھی کہنا کہ ہم یہ پورے کوٹ بھی کرنا نیوزی لینڈ کے کیسز سے لے کے امریکہ کے کیسز اور برطانیہ کے کیسز, تو یہ بحث پھر درسی ہو گئی, ایکیڈیمک ہو گئی, لیکن اس کا تعلق نہیں. محلے سپریم کورٹ کی ایک آبزرویشن کی طرف میرا دھیان جاتا ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کسی جج صاحب نے کہ جناب آپ کی یہ جو بحث ہے, ہم تو پرائم منسٹر صاحب کے خلاف کوئی ایکشن لے ہی نہیں رہے ان کی سپیچ کے معاملے میں, ہم تو اس کو ایز اے بیان دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو بیان کے طور پر ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں اور جو انہوں نے صفائی پیش کی ہے عدالت میں اس میں کیا کانفلکٹ ہے, اس میں کیا اب میں جو دوسرا حصہ تھا آج کی سماعت کا اس کی جانب آنا چاہوں گا. شامی صاحب ویلتھ ٹیکس کا ہم ذکر کر رہے تھے, ذرا دانیال عزیز صاحب کی زبانی دیکھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے پر. ویلتھ ٹیکس ایکٹ ہے وہ 2003 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ ختم کر دیا گیا تھا, رپیل کر دیا تھا, اور جو فائلنگز اس میں ہوئی تھیں 1980 کی جو یہ مانگ رہے ہیں اس میں قریباً ابھی 37 سال کا وقفہ ہے, اور ایکٹ بذات خود ختم ہونے میں کوئی تقریباً 15 سال کا وقفہ ہے. تو یہ ایک مردہ ایکٹ, ایک مردہ لاش جو ہے اس کو کھڑا کر کے تو کوشش کر رہے ہیں کہ 37 سالہ پرانا ریکارڈ دیں, جو کہ اس لاش میں خود یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ
پیچھے جا ہی نہیں سکتے. اور اگر آپ نے پیچھے جانا ہے تو پھر یہ پورے پاکستان. تو شاہ صاحب یہ تو بڑی عام بات سامنے آئی ہے کہ یہ تو ویلتھ ٹیکس ایگزسٹ نہیں کرتا, 2003 میں ختم ہو چکا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ ان کا, کیونکہ نعیم بخاری صاحب نے یہ کہا تھا کہ ویلتھ ٹیکس ادا نہیں کیا گیا اگر وہ یہ ان رقم کی ایک ثابت prayer بھی تھی ہو ان جائے. کی. تو انہوں نے کہا کہ ویلتھ ٹیکس جو ہے, تو یہ علی ظفر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ علی صاحب یہ ویلتھ ٹیکس جو ہے اس کی کیا ریلیونس ہے اس معاملے میں؟ جی دیکھیں, ویلتھ ٹیکس کی ریلیونسی یہ ہے کہ ویلتھ ٹیکس ایک زمانے میں لگا تھا اور اس کے تحت آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دینی پڑتی تھی کہ جناب میری یہ پراپرٹی ہے اور اس پراپرٹی کے اوپر اتنی میں نے ویلتھ ٹیکس ادا کرنا ہے. تو کسی زمانے میں جب یہ ویلتھ ٹیکس ہوتا تھا تو آپ کو اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ دینی ہوتی تھی اس کے ساتھ, اپنے جو انکم ٹیکس ریٹرن دیتے ہیں آپ. لیکن یہ چونکہ ختم ہو گیا تو پھر اب دوبارہ سے شروع ہوا ہے, لیکن ایک بہت عرصے کے بعد. تو اس کی ریلیونسی اس طرح بنتی ہے کہ جو نعیم بخاری صاحب نے بحث کی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ویلتھ ٹیکس میں انہوں نے جب سٹیٹمنٹ دی تو انہوں نے یہ نہیں دکھایا. تو اس کے جواب میں میرا خیال ہے یہ دانیال عزیز صاحب نے یہ بحث, یہ جو انہوں نے موقف اختیار کیا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ویلتھ ٹیکس ختم ہو گیا اس لیے وہ ویلتھ ٹیکس کی سٹیٹمنٹ دائر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی مریم نواز صاحبہ کو یا نواز شریف صاحب کو. یہ اس ریلیونسی نہیں, ویلتھ ٹیکس کی تو ایک میعاد مقرر نہیں ہے کہ آپ ایک 4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد اس معاملے کی کوئی تحقیق نہیں کر سکتے یا اس معاملے کو چھیڑ نہیں سکتے. وہ انکم ٹیکس کی ہے جی, کہ انکم ٹیکس کا اگر کسی کے خلاف کوئی کاروائی کرنی ہے تو آپ 5 سال کے اندر کر سکتے ہیں. 6ویں سال جو پہلے گزشتہ 6 سال سے پیچھے آپ نہیں جا سکتے اگر آپ نے کوئی انکم ٹیکس کی انکوائری کرنی ہے. لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس وقت نہ تو انکم ٹیکس کی انکوائری ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں, نہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے یہ انکوائری کرنے کا, نہ ویلتھ ٹیکس کی ہو رہی ہے. ابھی تو سمپلی جو کیس ہے وہ تھوڑا سا کنفیوژن میں شاید ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن کیس ابھی تک اسی طرح کھڑا ہے. اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو اپارٹمنٹس ہیں لنڈن میں, کیا یہ نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی کے تھے 1992 میں یا 2004 یا 5 سے پہلے یا نہیں تھے, اور اگر وہ تھے تو پھر کیا وہ پیسہ کہاں سے آیا. نواز شریف صاحب اس وقت چیف منسٹر بھی تھے, فائنانس منسٹر بھی تھے, اس وقت کہاں سے انہوں نے یہ پیسہ لے کے آئے, اور اگر وہ پیسہ نہیں دکھا سکتے کہ میں کہاں سے لے کے آیا, یا کوئی ڈکلیئرڈ نہیں تھا پیسہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں, یا کوئی بینکنگ ٹرانزیکشنز کے تھرو نہیں گیا تھا, تو پھر میرا خیال ہے یہ کرپشن کا بہت بہت شکریہ جناب علی ظفر صاحب. لیکن اگر وہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شام صاحب ہم نے ایک بریک لینی ہے, اگر آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں تو, کیونکہ پھر ہم نے اسم ظفر صاحب سے بات کرنی ہے. بات یہ کہ مسلم لیگ نون کا اور نواز شریف صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ جو یہ فلیٹس ہیں وہ کبھی نواز شریف صاحب کی ملکیت نہیں رہے, اب یہ ان کے بچوں کی ملکیت ہے. اب بی بی سی کی رپورٹ بھی جو آئی ہے نا, اس میں یہ کہا گیا کہ وہ جو آف شور کمپنیز ہیں ان کی ملکیت بتائی گئی ہے کہ وہ مالک ہیں اس کی طویل عرصے سے 93 سے, مگر ان کمپنیز کی ملکیت کہاں کہاں تبدیل ہوئی اور کہاں کہاں کون اس کا مالک رہا, یہ بات ابھی اسٹیبلش ہونی ہے. تو یہ نواز شریف صاحب کا تعلق بھی اس سے میرا خیال ثابت کرنا پڑے گا, اور میرا خیال یہ آپ دیکھیے یہ نعیم بخاری صاحب کے لیے چیلنج ہے. بہت شکریہ جی. ابھی آپ کے بعد واپس آتے ہیں شاہم صاحب, تو پھر آگے بات بڑھائیں گے اور اسم ظفر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ناظرین ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب ایک اور بڑی اہم خبر ہے, پاناما لیکس پر بھی ہم ساتھ ساتھ کچھ بات کریں گے ہی اوورال, لیکن اہم خبر سیاسی میدان سے یہ کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک اطلاع کے مطابق انہوں نے ضمنی انتخاب میں جو اترنے کا فیصلہ کیا تھا مؤخر کر دیا. اب صرف بلاول ہی الیکشن لڑیں گے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جو قانونی مشیر ہیں ان سے کچھ گفتگو کی, مشورہ کیا, اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں الیکشن شاید نہیں لڑنا چاہیے. خورشید شاہ صاحب نے تو کہا کہ وہ ابھی امریکہ میں ہیں, واپس آئیں گے تو پھر حتمی کو فیصلہ ہوگا, لیکن سندھ سے ہمیں بڑی باوثوق یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے.
ایسا کیوں کرنا پڑا زرداری صاحب؟ ارتداد احسن صاحب نے تو برملا یہ کہا تھا کہ زرداری صاحب کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جی ہاں. اور اب کیا امریکہ میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے مشورے کے بعد فیصلہ کریں گے؟ خورشید شاہ صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا. کسے معلوم سر، کیا پتہ ایسے ہی ہو. میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں جب وہ امیدوار کے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں گے تو پھر ان پر کئی اعتراضات ہو سکیں گے، ان پر مقدمات کے حوالے سے. ہو سکتا ہے ان کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سیاسی طور پر یہ فیصلہ کیا ہو کہ صدر رہنے کے بعد اب انہیں رکن قومی اسمبلی نہیں بننا چاہیے. لیکن اس میں کچھ اگر قانونی مشیروں نے بات کی ہے تو کچھ قانونی الجھنیں ہو سکتی ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اعظم ظفر صاحب سے اس بارے میں رائے لیں کہ کوئی قانونی الجھنیں ہو سکتی ہیں یا نہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیے کہ یہ اعلان پہلے کر دیا گیا اور اس فیصلے کو مؤخر اب کیا جا رہا ہے، مشاورت اب کی جا رہی ہے. یہ اعلان کرنے سے پہلے مشاورت کر لیتے تو بہتر نہ ہوتا؟ دیکھیے زرداری صاحب بڑے لیڈر ہیں ماشاءاللہ. 4 پی والی جماعت کے سربراہ ہیں، تو ان کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشاورت کر کے اعلان کرتے؟ ان کی مرضی ہے، اعلان کرنے کے بعد مشاورت کریں یا اعلان کرنے سے پہلے مشاورت کریں. شیر جو ہے انڈے دے یا بچے دے، وہ جنگل کا بادشاہ ہے، آپ اس کو پوچھ نہیں سکتے. تو اس طرح ہمارے ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے جو رہنما ہیں، ان سے آپ گستاخی نہیں کر سکتے کہ پوچھیں کہ آپ نے مشورہ پہلے کیوں نہیں کیا. تو بڑا یہ تو آپ کا ایسا سوال ہے جو پاکستانی سیاست میں جس کی گنجائش ذرا کم ہے. چلیں ٹھیک ہے، درست مان لیتے ہیں اس بات کو. شامی صاحب، اعظم ظفر صاحب آتے ہیں ہمارے ساتھ تو پھر بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن مین ویل میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ کو بتا دوں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک بیان تھا کل بدعنوان جوڈیشل افسران کے حوالے سے کہ ان سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی، ان کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے گی. یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہ ایسی تقریب میں، جب یہ تو سیشن جج جا رہے تھے ان کے اعزاز میں تقریب تھی، تو ایسی تقریب میں وہ جب بھی اظہار خیال کرتے ہیں تو بڑی وارننگ دیتے ہیں تمام جو جوڈیشل اسٹاف ہے یا ججز ہیں لوئر کورٹ کے، ان کے لیے. نہیں، منصور علی شاہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کا دل تو لگتا ہے آرزوؤں سے بھرا ہوا ہے، مگر کیا کر سکیں گے یہ دیکھنا باقی ہے. اب اصل میں تو بیچارے جو جج ہیں نا، وہ تو کئی مقامات پر تو وہ بن گئے ہیں، قیدی بن گئے ہیں وکیلوں کے، اور وکیل جو ہیں وہ جتھے بنا کر آتے ہیں اور ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی کی سماعت کرانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں. تو اس لیے ایک تو کام یہ ہونا چاہیے کہ ہر عدالت میں کیمرے لگیں تاکہ وکیلوں کی حرکات سکنات اچھی طرح فلم بند ہو سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تو آپ دیکھیے کہ برطانیہ میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تمام جو عدالتی نظام ہے اور عدالتی کارروائی ہے اس کو آپ ڈیجیٹل کر دیں. تو گویا اس کو، اور کہتے ہیں ترکی میں یہ کارروائی ہو چکی ہے، ترکی میں یہ سب کام ہو چکا ہے. بالکل بالکل. اور پاکستان میں بھی ضروری بات یہ ہے کہ جیسے حکومت نے، چلیے پنجاب حکومت نے ریونیو ریکارڈ جو ہے اس کو تو کمپیوٹرائز کر دیا سارا، اس کو بھی کر دیں. دیکھیں نا، اور یہ ایک بڑا کام تھا جو کیا گیا ہے، یعنی جس برسوں سے جس کا خواب ہم دیکھ رہے تھے. اب اگر یہ ہمارا تمام جو مقدمات ہیں اور عدالتی کام جو ہے یہ بھی ڈیجیٹلائز ہو جائے تو اس سے بڑی سہولت ہوگی. اس سے معلوم بھی ہو جائے گا کون سا وکیل کس مقدمے میں کیا کرتا رہا، کون سی عدالت جو ہے وہ کس مقدمے میں کب سے بیٹھی ہوئی ہے، اور بڑی معلومات لوگوں تک پہنچیں گی. میرا خیال منصور علی شاہ صاحب کو کوئی بنیادی اقدامات کرنے چاہیے، بنیادی فیصلے کرنے چاہیے تاکہ جو دل ان کا چاہتا ہے نا وہ عملی طور پر بھی ممکن ہو سکے. ابھی ہمیں جوائن کر لیں جناب سابق وفاقی وزیر قانون اور ممتاز ترین پاکستان کے قانوندان جناب اعظم ظفر صاحب نے. السلام علیکم اعظم ظفر صاحب. وعلیکم السلام قبلہ. حضور آپ سے دو معاملات پر بات کریں گے. ایک تو زرداری صاحب جو ہے انہوں نے فیصلہ مؤخر کر دیا کہ ضمنی انتخاب نہیں لڑیں گے. شامی صاحب آپ کو سن پا رہے ہیں، آپ سے بات بھی کریں گے، اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. دوسرا کچھ پاناما لیکس پر بھی آپ کی رائے جان لیں گے. شامی صاحب میں چاہتا ہوں گفتگو کا آغاز آپ ہی کریں آج.
جی جہاں تک تعلق ہے ظفر صاحب یہ بتائیے کہ جی ہاں جی جی فرمائیے، آپ سوال کر لیجیے۔ ظفر صاحب یہ جو زرداری صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے قانونی مشیروں نے کہا ہے کہ آپ اکھاڑے میں نہ اتریں، آپ قومی اسمبلی کا انتخاب نہ لڑیں، تو اس پہ کوئی قانونی پیچیدگی موجود ہے؟ ان کی امیدواری کے بارے میں کوئی سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ فیصلہ غلط تھا، ان کو اس معاملے میں چھلانگ مارنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ابھی بڑی مشکل سے ہمارے ڈاکٹر صاحب نوجوان جو ہیں وہ سیاست کی جانب آ رہے تھے، اگر پارلیمنٹ میں وہ بھی ہوئے اور والد صاحب بھی ہوئے تو ان کی کوئی آگے پیش نہیں چل سکے گی اور وہ بالکل اپنی جگہ محدود ہو کر رہ جائیں گے۔ ایک نوجوان کو آنے دینے کے لیے تھوڑی ضرورت تھی۔ اب رہی دوسری بات، جس طرح ان کے لوگوں نے کہا کہ آپ اس میں نہ آئیے، وجہ اس کی یہ ہے بڑی واضح کہ پہلے تو ان کو استثناء تھا پریزیڈنٹ کے طور پر کہ ان کو عدالت میں بلایا نہیں جا سکتا تھا۔ جتنی کرپشن کی باتیں نواز شریف کے خلاف ہو رہی ہیں اتنی ہی کرپشن کی باتیں ان کے خلاف بھی موجود ہیں۔ مسٹر ٹین کا بدقسمتی سے ان کے اوپر الزام لگ چکا ہے، تو جیسے ہی وہ درخواست داخل کریں گے اپنی نامینیشن کے لیے، اسی وقت ان پر الزام لگنے شروع ہو جائیں گے اور پھر سیاست میں یہ معاملہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو اس لحاظ سے بھی بالکل درست ہے، اور کٹنا کا کیس میں نے خود کیا ہوا ہے، اگرچہ پاکستان کی عدالتوں نے اسے بری کر دیا اس وجہ سے کہ اس گواہان اب ختم ہو گئے تھے یا آئے نہیں تھے، لیکن جہاں تک سوئس کورٹ کا تعلق ہے وہ قانونی طور پر ابھی بھی ان کا فیصلہ موجود ہے، تو اس لیے وہ ان کے خلاف فیصلہ موجود ہے یا موجود ہے، کیونکہ وہ تو بیرونی فیصلہ وہ تو ختم نہیں ہوا، اور اس فیصلے کے مطابق ہی سپریم کورٹ نے پیسے واپس لانے کے لیے ایک وزیر اعظم کو بھی برطرف کر دیا تھا۔ ٹھیک، تو اس صورت میں ان کا یہ فیصلہ ہی غلط ہے کہ انہوں نے صحیح اندازہ نہیں لگایا۔ اس کا مطلب ہے جی ٹھیک، یہ ظفر صاحب اب ہمارے جو سامعین ہیں ان کو یہ بات بھول گئی ہوگی، ذرا تھوڑا سا تازہ کر دیجئے کونٹیکنا کیس تھا کیا، ذرا مختصر الفاظ میں۔ کونٹیکنا کا کیس یہ ہے کہ انہوں نے کسٹم سے متعلق ان کی اوور آل ریویو کرنے کے لیے ایک ٹیکنا اور ایس ڈی ایس کے لوگوں کو یہاں بلایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اسسمنٹ کرنا ہے کہ اس پر کتنا کسٹم لگے گا، اور جتنے کسٹم کی آپ اسسمنٹ کرتے جائیں گے اس کے مطابق آپ کو اس کا کمیشن ملے گا، اور وہ کمیشن شاید 5% یا 10% تھا۔ اس میں سے انہوں نے آؤٹ سورس کر رہے تھے کسٹم کو، یہ رقم کسٹم کا محکمہ آؤٹ سورس ہو رہا تھا، ان کو ملنا تھی۔ تو اس میں زرداری صاحب نے شاید یہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا، جو شہادت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے جو انہیں کمیشن ملے گی اس میں سے 10% ان کے نام پر سوئس بینک میں جمع کرائیں گے۔ سوئس بینک میں جس اکاؤنٹ کے نام پہ جمع ہوا ہے وہاں پہ ان کا نام اور محترمہ بےنظیر بھٹو کا نام بی بی کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں وہاں کی عدالت نے، خاص طور پر وہاں کے مجسٹریٹ جو ہوتے ہیں وہ تفتیش بھی کر لیتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کر کے وہاں کے ڈائریکٹرز کو بھی سزا دے دی ہے، ان کو بھی بلاتے رہے ہیں زرداری صاحب کو، یہ وہاں سے امریکہ میں اپنے سرٹیفکیٹ بھیجتے رہے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میرا ذہن اس وقت سے بڑا معطل ہوا ہے اور میں نہیں آ سکتا۔ بڑے ڈاکٹروں سے انہوں نے وہاں سے سرٹیفکیٹ بھجوا دیے، اور عدالت نے جو یورپ کی عدالت ہے کیونکہ وہ ڈاکٹروں کو مانتے ہیں انہوں نے ان کو سہولت دی، عدالت میں آنے سے اجازت دے دی، لیکن بالآخر اپنے ڈائریکٹرز کو بھی سزا دی اور یہ بھی فیصلہ کیا کہ یہ پیسہ جو آیا ہوا جمع ہے ان کے اکاؤنٹ میں یہ ان کی ملکیت نہیں ہے، یہ پاکستان حکومت کی ملکیت ہے، وہ اس کو واپس لینے کی کوشش کرے تو ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں پھر درخواستیں شروع ہوئی اور کسی نے درخواست دینی تھی، کس نے دینی تھی؟ پہلے اٹارنی جنرل نے دی، انہوں نے کہا اٹارنی جنرل تو پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، یا تو آپ کا صدر کرے یا آپ کا پرائم منسٹر کرے۔ پھر جناب یہ بات آ گئی یوسف رضا گیلانی پر، انہوں نے اس معاملے کو ٹال مٹول کیا، انہیں کنٹیمپٹ کے کیس میں پھر اسی وجہ سے اپنے بہت بڑے منصب سے واپس جانا پڑا۔ یہ ہے سارے مقدمے کی مختصر داستان۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو وہ پیسہ کہاں گیا سر؟
پیسہ اب سنا ہے کہ لے گئے ہیں کیونکہ ان کی بڑی مدد کی گئی ہے اس معاملے میں فرام ہائی کمشنر یو کے. ریکارڈ بھی سنا وہ بہت سارا لے گئے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا پیسہ پاکستان کے پاس نہیں ہے. سر محل کا ایک علیحدہ مسئلہ ہے, وہ بھی اٹھے گا. پہلے کہتے رہے سر محل میرا نہیں ہے, اور بعد میں جب پاکستان سے مقدمات ختم ہونے شروع ہوئے تو انہوں نے کہا اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ سر محل میرا ہے تو میرا ہی ہے. تو اس قسم کے تضادات جو ہیں وہ ان کے سامنے آئیں گے اور ان کو ایکسپلینیشن دینی پڑے گی جو ان کے لیے خاصی مشکل ہو جائے گی. اور اسی وجہ سے شاید انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ وہ انتخابی اکھاڑے میں نہ ہی اتریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جناب احسن ظفر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شام صاحب ہم بریک کا وقت آن پہنچا ہے پروگرام میں, ملتے ہیں ناظرین آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ دوستوں کے مجھے میسیجز آئے کہ جناب زرداری صاحب تو الیکشن لڑیں گے, خبر کی آپ دوبارہ تصدیق کر لیں. تو ہم نے کہا چلیں جی اچھا ہے, گڈ لک کہ وہ الیکشن لڑیں. تو یہ کبھی ایک تضاد کسی صورتحال ہے, کیونکہ وہ تو خود تو یہاں موجود نہیں, ابھی آفیشیل سٹیٹمنٹ تو نہیں آئی, لہٰذا پھر چہ مگویاں تو ہو رہی ہیں. اچھی بات ہے, وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ پروگرام میں وقت بہت کم ہے. الیکشن لڑیں اور چاہیں. اچھا شام صاحب, وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. آخری چنک میں بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں احساس شخصیت جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان صاحب کی. آج ماشاءاللہ 96 برس کے ہو گئے, 96 ان کی آج برتھ ڈے نمبر ہے, وہ آج منا رہے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں ذرا ان کی شخصیت اور ان کی احساس جو شخصیت گزری اور سیاست گزری اس پر بات کریں. ان کے 97 سال کے ہوئے ہیں میرا خیال. وہ میرے خیال 1921 میں وہ پیدا ہوئے, بلکہ یقیناً 1921 میں پیدا ہوئے, تو پھر 96 برس بن گئے نا. نہیں تو آپ سمجھے 97واں برتھ ڈے منا رہے ہیں, یعنی 97 جنم دن. ٹھیک ہے, 97واں, ٹھیک ہے, 97th. صحیح ہے. اچھا دیکھیں, ایئر مارشل اصغر خان اب تو کافی مزمحل ہو چکے ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک پاکستان کی تاریخ پر بڑے گہرے نقوش چھوڑے ہیں. ایوب خان کے خلاف تحریک میں وہ سیاست میں آئے, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی اس وقت میدان میں تھے, اور ایئر مارشل اصغر خان بھی آئے, اور ایک پارٹی کی بنیاد رکھی, جسٹس پارٹی کی. اور مگر نوجوان جو تھے ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے کہ انہوں نے اسے ضم کر دیا ایک 3 دوسری بڑی پارٹیوں میں, اور اس طرح ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھی, پاکستان جمہوری پارٹی. اور پھر ایک بڑی لمبی کہانی ہے, لیکن انہوں نے ایوب خان کی آمریت کے خلاف بھی جد و جہد کی, اور بھٹو صاحب کے دور میں بھی جد و جہد کرتے رہے, اور اس وقت وہ اپوزیشن کو لیڈ کر رہے تھے. ایک زمانے میں اپوزیشن کے سب سے بڑے رہنما تھے. پھر جب جنرل ضیاء الحق کا دور اقتدار آیا تو الیکشن ملتوی ہوئے, اس کے بعد انہوں نے پھر جنرل ضیاء الحق کی بھی مخالفت کی. ایک لمبی سٹرگل ہے پاکستانی تاریخ میں, ان کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا, اور وہ بڑے ہی دیانتدار, بڑے با اصول. یہ بات درست ہے, آپ نے تو خود دیکھا ہوگا, یہ بات درست ہے کہ جو ان کے جلسے ہوا کرتے تھے جس بڑے پیمانے کے, ویسے جلسے اب تقریباً ناممکن ہے, دیکھنے کو نہیں ملتے. یہ بات درست ہے ویسے؟ دیکھیے, پی این اے جو پاکستان قومی اتحاد جو بنا بھٹو صاحب کے خلاف, پیپلز پارٹی کی دھاندلی کے خلاف جو اس نے 1977 کے انتخابات میں کی تھی, تو اس کے سب سے طاقتور لیڈر جو تھے ایئر مارشل اصغر خان تھے. اور جتنے بڑے جلسے اس وقت پی این اے کے تھے, ان کی تاریخ میں بہت کم مثال ملتی ہے. وہ شہروں کے جلسے ہوتے تھے, آپ پورے ملک کے جلسے ہوتے ہیں, پورے ملک سے لوگ اپنے حامیوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کسی ایک شہر میں لے آتے ہیں. اس وقت ہر شہر کے لوگ جو تھے وہ گھر سے نکلتے تھے اور شہر میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہوتے تھے. تو ایئر مارشل اصغر خان کی بڑی خدمات ہیں, انہوں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے پاکستان کی تاریخ پر, بڑی ان کی کتابیں ہیں, بہت انہوں نے اس دور, پورا بھٹو دور جو ہے اس کو قلم بند کیا ہے, اور آج بھی ان کی کتابیں جو ہیں اس دور کی سب سے مستند تاریخ جو ہے وہ بیان کرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کی اگر وہ اقتدار میں آ جاتے تو پاکستان
میرا خیال ہے کہ بہت آگے بڑھتا. وہ ایک ٹھیک. ایسے شخص تھے ٹھیک. جن کی دیانت جو ہے اس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی. بالکل. اور بہت اچھے منتظم تھے. ایک کالر بھی لے لیتے ہیں پروگرام میں، وقت ختم ہونے والا ہے، لیکن میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ ایئر مارشل اصغر خان صاحب کا تعلق بھی جموں سے ہی ہے. ہاں جموں سے ہے. ہاں جی. اور لیکن اصل میں تو ان کا تعلق پاکستان سے ہے. آپ کا تعلق بھی اگرچہ اب جموں میں آپ کے والد صاحب پیدا ہوئے ہوں گے، آپ تو ماشاءاللہ یہیں تشریف لائے دنیا میں، تو بہرحال جموں سے آپ کا تعلق بھی اچھا ہے، لیکن ہم آپ کو پاکستان سے تعلق آپ کا سمجھتے ہیں. نہیں الحمدللہ جی، میں پہلے اصغر خان جو پاکستان ہیں وہ بھی ایئر فورس جو ہے اس کی بنیاد انہوں نے اس کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا. ایئر فورس پاکستان کی اس کی بنیاد اٹھانے والوں میں، اور پھر پی آئی اے جو ہے اس کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دی. پھر سیاست میں آئے تو اپنا نقش جمایا. شام صاحب ایسا ہے کہ حیدرآباد سے ہمیں ایک کال تھی سید فقیر الدین صاحب کی، اگر وقت ہے تو کال ان کریں جی. ذرا فصیح الدین صاحب ہیں. السلام علیکم فصیح الدین صاحب. وقت بہت کم السلام علیکم جی، وقت بہت کم ہے، ذرا مختصر بیان کیجیے گا اپنا. شامی صاحب، مجھے بڑی خوشی ہے آپ نے ایئر مارشل اصغر صاحب کا ذکر کیا ہے. میں نے ان کے ساتھ 18 سال گزارے. اچھا. مجھے انہوں نے اس زمانے میں قومی اسمبلی کا ٹکٹ جب 77 میں دیا گیا تھا مجھے، اور پھر انہوں نے واپس کروایا کیونکہ حالات خراب ہو رہے تھے. چلے فصیح صاحب، ہم آپ سے پھر کسی اور تفصیل میں بات کریں گے. آج اجازت دیجیے، معذرت چاہتا ہوں شام صاحب، آپ سے بھی معذرت، اور ناظرین آپ سے بھی بات ادھوری رہ گئی. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.